بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ و ابراہیم خلیل اللہ وکلہم رسول اللہ۔ دوستو، آج نہایت دو اہم موضوعات پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو ویکسینیشن کا معاملہ ہے، جو اسکولوں میں 9 سے 14 سال کی بچیوں کو ویکسینیشن ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے پراپوگنڈا اور بہت سی باتیں سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اور دوسرا انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے قطر کے اندر، دوحہ کے اندر ہونے والی جو اسلامی ممالک کی کانفرنس ہے اس کے بارے میں، اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں اور نتائج کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ویکسینیشن ہو رہی ہے 9 سے 14 سال کی بچیوں کے کو سرکاری اسکولوں میں، یہ ویکسینیشن بچیوں کے تحفظ کے لیے ہو رہی ہے اور ان کی صحت کے لیے ہو رہی ہے، اور کینسر کی ایک قسم کے لیے یہ ویکسینیشن بہت اچھی اور بہت مفید ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی حکومتیں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے چلانا شروع کرتی ہیں تو ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر اور عام لوگوں کے اندر بڑا منفی پراپوگنڈا پھیلایا جاتا ہے۔ یہ منفی پراپوگنڈا صرف اور صرف اس لیے پھیلایا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ پیڈ لوگ ہوتے ہیں جو بیرونی ممالک سے آنے والی امداد سے چلنے والے افراد ہوتے ہیں، جو اس پراپوگنڈے کو جنریٹ کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، پھر وہ عام عوام کی زبان میں اس کو ڈال دیتے ہیں۔ عام عوام کو تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم ان لوگوں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، جو لوگ بیرونی امداد لے کر بیرونی ایجنڈے کو پھیلاتے ہیں۔ ان بیچاروں کو چونکہ اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا، اس لیے وہ سوشل میڈیا پر اس چیز کو دھڑا دھڑ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس مقصد کے لیے ایسی مہم سازی کرتے ہیں اور لوگوں میں ایسی باتیں پھیلاتے ہیں تاکہ وہ پھر بعد میں بیرونی ممالک کو یہ بتا سکے کہ آپ پاکستان کی امداد کرتے ہیں۔ دراصل پاکستانی لوگ تو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی امداد کی جا سکے، کی جائے، اور وہ دراصل اتنے جاہل ہیں اور اتنا ان کا مینٹل ایٹیچیوڈ اتنا لو ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی منفی پراپوگنڈا سمجھتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، آپ ان کو پولیو کی ویکسینیشن دیتے ہیں، اب آپ نے ان کو کینسر کی ویکسینیشن دی ہے، یہ اربوں ڈالر کی مالیت کی ویکسینیشن ہوتی ہے، یہ آپ ہمارے ملک میں دیں۔ جس طرح انڈیا ہے تو انڈیا یہ چاہتا ہے کہ اگر انڈیا یا اور اس طرح کے جو ہمارے پاکستان سے نفرت کرنے والے ممالک ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ایڈ کا پروگرام ہے، یہ پروگرام ان کے ممالک میں چلا جائے، تو پھر وہ یہ سہارا لیتے ہیں ایسے پیڈ لوگوں کا کہ آپ سوشل میڈیا پر اس طرح کی کمپین، اسلامی نام سے پیج بنائیں اور پاکستانی ناموں سے پیجز بنا کر اس پراپوگنڈے کو شیئر کریں، لوگوں تک پھیلائیں، اور تاکہ ہم پھر بیرونی دنیا کو بتا سکیں کہ دیکھیں جی کتنے لائکس ہیں، کتنے شیئرز ہیں، یہ پاکستانی اوریجنیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، پاکستان کے اپنے بنے ہوئے اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے، جو پاکستان کے اندر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ویکسینیشن تو گناہ کا کام ہے، یہ ویکسینیشن لڑکیوں کو بانجھ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ یوں کیا گیا ہے، یہ اس طرح کا پراپوگنڈا پھیلاتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ جو ہماری ریاست ہے، جو ملک ہوتا ہے، وہ عام عوام کا اس طرح سے قتل عام نہیں کرتا۔ پتہ نہیں آپ کو کون لوگ یہ باتیں پھیلا دیتے ہیں اور آپ ان لوگوں کے باتوں پر چل جاتے ہیں۔ افسوس اس بات پہ ہے۔ آپ یقین کریں مذہبی معاملات میں بھی ہم اتنے نازک اور اتنے سینسٹیو ہیں کہ ہمیں بس ایک کوئی آگ لگائے صحیح کسی کے خلاف، بھڑکائے صحیح، پھر دیکھیں ہماری بھڑکنیاں دیکھیں، ہمارے شعلے دیکھا کریں، آپ ہمارے جذبات دیکھا کریں۔ ہم صحابہ کرام ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، آل بیت یعنی میری مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس طرح ہم بھڑکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین، ان کی اولاد ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت سیدنا امیر معاویہ ہوں، کوئی ایک اسلامی شخصیت آپ لگا لیں، ان کو ہمارے اندر متنازع بنانا بہت آسان کام ہے۔ بس فیس بک پہ دیکھا کریں، آپ پوسٹ دیکھا کریں کیسے لگاتے ہیں، یعنی مینٹل ایٹیچیوڈ دیکھ لیں
کہ علی والے، ابو بکر والے، عمر والے، عثمان والے حاضری لگوائیں، باقی بھاڑ میں جائیں۔ میں ایسی پوسٹ دیکھتا ہوں، بات مطلب کرنی چاہیے تاکہ اصلاح ہو سکے معاشرے کی۔ اس طرح بھی نہیں ہے، مجھے اکثر لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ جی آپ احتیاط کیا کریں، ہمارا بڑا مذہبی جنونی معاشرہ ہے۔ بھائی احتیاط تو کرتا ہوں میں، لیکن اصلاح بھی تو کرنی ہے نا۔ اب ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ کوئی حرامی ہوگا جو اس پوسٹ کو شیئر نہیں کرے گا، اور نیچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ کس اینگل سے اسلامی پوسٹ ہو سکتی ہے؟ کس زاویے سے؟ مجھے آپ بتا دیں، کیا یہ اسلامی پوسٹ ہے؟ کیا اس طرح کی پوسٹ مسلمان کر سکتا ہے؟ کیا مسلمانوں کو ایسی پوسٹیں کرنی چاہیے؟ تو بھائی یہ اس طرح لوگوں کی باتوں میں نہ آ جایا کریں، خصوصاً مذہبی معاملات میں لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ میری بات سنیں، یہ فتویٰ دینا، فقہ کی باتوں کو سمجھنا، یہ سواد اعظم کا کام نہیں ہے، نہ سواد اعظم کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چار بار ارشاد فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک، آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ صرف اس کی تبلیغ کر دیں، اور بشیرم و نذیرہ ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ذمہ داری عائد نہیں کہ یہ زبردستی اپنے عقائد ٹھونسیں، زبردستی لوگوں سے باتیں منوائیں۔ تو یار خدا کا خوف کیا کریں، اس کے ایسے پراپوگنڈے کے اندر نہ آیا کریں۔ ریاست اب یعنی کہ آپ کی بچیوں کو بانجھ کرنے لگی ہوئی ہے، ریاست کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ پولیو کی ویکسینیشن آئی تب یہ باتیں پھیلائی گئیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، تاریخ پڑھیں۔ سپیکر ایجاد ہوا تو کہا گیا یہ شیطان کی آواز ہے، اس کو استعمال نہ کریں۔ اب کون سی مسجد ہے جس میں سپیکر نہیں لگا ہوا؟ انگریزی آئی تو انگریزی نہ پڑھیں، یہ انگریزوں کی زبان ہے، کفار کی زبان ہے۔ اب کون سے مسلم گھرانہ ہے جہاں انگریزی نہیں پڑھی جا رہی؟ تو یار یہ یکدم ایسے پراپوگنڈے کے اندر نہ آ جایا کریں، کوئی تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں۔ ریاست اور حکومتیں اتنی جاہل نہیں ہوتی ہیں، حکومتیں چلانے والے لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ آپ کے قاتل ہیں، اور نہ ہی وہ آپ کے مخالف ہیں۔ تو بس یہ میں نے اس ضمن میں گزارش کرنی تھی۔ دوسرا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ قطر پر بہت سے ہمارے بھائی بڑے دلچسپ مشورے دے رہے تھے بیٹھے کہ پاکستان کو چاہیے اسرائیل پر حملہ کر دے، پاکستان کو چاہیے ایک ایسا بلاک بنا لے، یہ کرے وہ کرے۔ او بھائی خدا کے بندو، پاکستان ایک غریب ملک ہے، اللہ کا واسطہ ہے تباہی کو دعوت مت دو۔ ہم مقروض ملک ہیں، اور مقروض ممالک کو دنیا میں اور غریب ممالک کو دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کریں۔ ہمارے جو مسلم ممالک برادر ممالک ہیں، قطر ہے، جس طرح سعودی عرب ہے، یہ آپ مت سمجھیں کہ یہ اٹھ کر چڑھ دوڑیں گے اسرائیل پر، اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، اور نہ یہ اسرائیل کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ اور ہمیں آگے کر کے یہ اگر مروانا چاہیں تو پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے فوجی ادارے اتنے بچے نہیں ہیں کہ جو ان کی باتوں میں آ جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ ان اسلامی ممالک، قطر ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، بحرین ہو گیا، ان اسلامی ممالک کی کفار کے ساتھ، کافر ممالک کے ساتھ، میں غیر مسلم ممالک کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کر رہا، کرنا تو یہی چاہیے، لیکن کافر کا جو لفظ ہے نا، یہ ہماری پاکستانی قوم کو بڑا پسند ہے، ایک دوسرے کو کافر کہنا۔ تو یہ کافر جو ممالک ہے نا، کافر، ان ممالک کے ساتھ ان کی زیادہ تجارت ہے، پاکستان کے ساتھ یہ تجارت نہیں کرتے، کم تجارت کرتے ہیں، پاکستان کو یہ امداد دیتے ہیں، پاکستان کو یہ غریب ملک تصور کرتے ہیں۔ تو جس کی مارکیٹ اور منڈی بڑی ہوتی ہے نا، اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے انڈیا کے ساتھ زیادہ رواسم ہیں پاکستان کی نسبت۔ تو یہ جذباتی نہ ہو جایا کریں کہ جی یہ مسلم امت ہے اور ہم مار دیں گے اور اسرائیل کو چڑھ دوڑیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے
اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان کی فوج اپنی بھرپور جاں فشانی اور کارکردگی کے ساتھ لڑے گی. حوصلہ رکھیں. زبردستی کی لڑائی میں پاکستان کو خود ہی دھکیلنے کی کوشش نہ کریں. ہم نے اگر کسی کے کہنے پہ لڑائی کر دی تو ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے گا. ہاں جی، یہ یاد رکھیں آپ. اور دنیا بخوبی دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے. جب نشے من جل جائے گا سارا، ہو سکتا ہے سارے جاگ جائیں، لیکن اکیلا پاکستان بھائی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کی بڑی مہربانی، اتنے شدت پسند فلاسفر نہ بنا کریں کہ پاکستان کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے. اول تو آپ کے کہنوں پر تو کچھ نہیں ہونا، تو اس لیے جو معاملات ہیں ان کو پوری دنیا واچ کر رہی ہے. چائنا واچ کر رہا ہے، رشیا واچ کر رہا ہے، تو دوسرے دیگر ممالک بھی واچ کر رہے ہیں. قطر والوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ امریکہ کو اتنی جو ہم نے بھتے کی رقم دی تھی، جہاز دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ کتنے کن کے مخلص ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ خود کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے تو پرائم منسٹر نے بڑی دبنگ تقریر کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو تقریر کی گئی ہے اس کو اجلاس کی کارروائی کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا، منٹس ہی نہیں بنائے گئے اس کے. یہ تو ویلیو ہے، یہ اوقات ہے. اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نے جو اتنی بڑی دھمکی لگائی ہے کہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے ہاتھ میں اسرائیل کا ایک ٹکڑا ہے. یار یہ بات بھی کہیں پھینکنے کی نہیں ہے. ہاں جی، ویکسینیشن کروانے سے ڈرنے والوں، موبائل ایجاد نہیں ہوتا، ایجادات ہم سے ہوتی نہیں ہیں، تحقیق کے دروازے بند ہیں. ہاں جی. اور ہماری بحث کیا ہوتی ہے؟ کون سا دربار ٹھیک ہے، کون سا فرقہ ٹھیک ہے، اور کہاں سے مانگنا ہے اور کہاں سے نہیں مانگنا ہے. اور قرآن پاک کے ساتھ بھی ہم ضد لگا دیتے ہیں. میں نے تو بہت سے موضوعات پر دیکھا ہے، مسلمان ہو کر ہم اکثر مسلمانوں کو میں نے سنتے دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی قرآن پاک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے لیکن یہ تو ایسے ہے نا جی، یہ تو ہوتا ہے نا جی. میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں. تو ہماری یہ پریورٹیز ہیں، ہماری یہ ترجیحات ہیں. اور جو دنیا ترقی کر رہی ہے اس کی اور ترجیحات ہیں. ہمیں ان ترجیحات کی طرف جانا ہے، ہمیں ترقیاتی سوچ اپنانی ہے، ہمیں اپنی قوم کو اٹھانا ہے. ہم نے اپنی زرہیں اپنی تیار کرنی ہے، اپنے گھوڑے خود سجانے ہیں، تیار کرنے ہیں، پھر ہی ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لڑائیاں نہیں لڑی جاتی. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور آگے شیئر کریں، اسے پھیلائیں. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.